در بیان تواضع و صحبت درویشان گر تو را عقل است بارش قرین باش درویش ایسا گڑے وڑی دیوی پیرا گر تو را عقل است بارش قرین با دانش قرین بارش غلط لکھ لے گا تو قبل اب او کنا لیکن فقیر خو میں جوڑے گا بارش سی بارش نہ بیا بارش جوڑا ہے اب غلط دے کہ بارش منی زینت جوڑا ہے بھی ہم غلط دے مانا نہیں جوڑی گر تو را عقل است با دانش قرین باش درویشا و بدرویشان نشین باش 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 درویش و بدرویشان نشین باش درویشو بدرویشان نشین گر تو را عقل است با دانش قرین باش درویشا و باش درویشو بدرویشان نشین باش درویشو بدرویشان نشین ہم نشی جز بدرویشان مکن تا توانی غیبت ہم نشینی جز بدرویشان مکن ہم نشینی جز بدرویشا مکن تا توانی غیبتی ایشا مکن حب درویشا کلید جنتاس دشمنی ایشا سزائے لعنتاس کوشش درویش دلق نیست در پہ کام و ہوائے خلق نیست در پہ کام و ہوائے خلق نیست در پہ کام و ہوائے خلق نیست مرد تھا ننہت بفرق نفس پائے رہ پجایا بد بدرگاہ خدائے مرد رہ در بند قصر و باب نیست در دلی او غیر درد و داغ نیست گر عمارت را بری بر آسمان عاقبت زیر زمی گردی نہا گر چرستم شوکت و زورت بود جائے چو بحرام در گورت بود اے پسر از آخرت غافل مباش با متاعی جہاں خوش دل مباش در بلیات جہاں صبار باش گاہ نعمت شاکر جبار باش ماشاءاللہ در بیان تواضع و صحبت درویشان تواضع انکساری عاجزی اس کا بیان ہے اس میں اور درویشوں کی صحبت کے فوائد کا بیان ہے کہ بھی درویش لوگوں کی صحبت میں عاجزی ہوگی آپ کو عاجزی ملے گی فرماتے ہیں گر ترا عقل است با دانش قرین اگر تیرے پاس عقل ہے با دانش سمجھداری کے ساتھ سمجھداری کا ساتھی دانش وہ حاصل بالمصدر ہے ہاں سمجھداری اگر تیرے پاس عقل ہے جو سمجھداری کا قرین ہے سمجھداری کا ساتھی ہے سمجھداری کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر باش درویش و بدرویشان نشین باش درویش درویش رہو و بدرویشان نشین اور درویشوں کے ساتھ بیٹھے رہو یعنی مجلس بھی کرو تو درویشوں کو ڈھونڈو ان کے پاس بیٹھو اور خود بھی درویشی صفات جو ہے وہ اپنا لو ہم نشینی جز بدرویشاں مکن ہم نشینی ہم بیٹھک بیٹھک یعنی بیٹھنا ہم مجلس بننا بغیر درویشوں کے نہ کر بیٹھک جو ہے وہ بغیر درویشوں کے کسی اور خان خوانین لغو قسم کے لوگ واہیات قسم کے لوگوں سے تا توانی غیبتی ایشام مکن جب تک تیری طاقت ہے غیبتی ایشاں منے یہ اس میں اشارہ ہے اور درویشوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان درویشوں کی غیبت نہ کر ان کی بدگوئی مت کرو درویشوں کی بدگوئی
کہ یار یہ تو ملنگ ہے یار، اس کے کپڑے کو دیکھو، اس کے جوتے کو دیکھو، یہ باتیں نہ کہو۔ وجہ یہ ہے کہ حب درویشاں کلید جنت است، درویشوں کی محبت جو ہے یہ چابی ہے، کلید چابی کنجی ہے جنت کی، اور دشمنی ایشاں سزائے لعنت است، اور ان کا جو دشمن ہے نا سزائے وہ لائق ہے، کس کا لائق ہے؟ لعنت کا لائق ہے، تو اس کے اوپر لعنت کی جائے۔ لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دوری، تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا لائق ہے، اور ان کی محبت جنت کی کنجی۔ کوشش درویش غیر از دلق نیست، درویش کی کوشش جو ہے، کوشش ہے نا، ہاں، پوشش درویش غیر از دلق نیست، لباس پوشش مانے ہاں، پوشانیدن، پوشیدن، یہ دو مصدر آتے ہیں نا، ایک لازمی اور ایک متعدی ہے۔ پوشانیدن دوسرے کو پہنانا، پوشیدن خود پہننا، تو پوشش یہ پوشیدن سے ہے، یعنی لازمی ہے، ہاں، لباس بمانا لباس حاصل بالمصدر ہے، ہاں، لباس جو درویشوں کا ہے نا غیر از دلق نیز، وہ گودڑی کے علاوہ اور چیز نہیں ہے۔ دلق بمانا وہ درویشوں کی گودڑی نہیں ہوتی جس میں 4 10 15 20 رنگ ہوتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک رنگ کا ہے، دوسرا ٹکڑا تیسرا رنگ، گودڑی۔ تو درویشوں کا لباس جو ہے وہ دلق کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ گودری کے علاوہ، وہ بیچاروں کو جو چیز مل جائے بس پہن لیا، وہ پرانی پٹی ہوئی گودری کئی رنگوں کی بنی ہوئی۔ در پے کام و ہوائے خلق نیست، در پے کام، یہ جو درویش ہوتے ہیں یہ مقصود دنیوی کے در پہ نہیں ہوتے، کام مقصد دنیوی کہ بھی دنیا میں مال مل جائے، دولت مل جائے، ان بکواسات کے پیچھے وہ نہیں پڑتے۔ در پہ کام مقصود دنیوی کے در پہ، وہ ہوائے خلق، ہاں، اور لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہیں ہوتے یہ درویش۔ در پے کام و ہوائے خلق، یہ دو چیزیں ہیں، ایک کام سے مراد دنیا کی کامیابی کے مقاصد، وہ ہوائے خلق خواہشات نفسانی جیسے مخلوق کے ہوتے ہیں، ان دو چیزوں کے در پے نیست، ان دو چیزوں کے در پہ نہیں ہوتے درویش لوگ۔ مرد تا نہ نہد بفرق نفس پائے، مرد تا جب تک، مرد جب تک نہ نہد نہیں رکھتا بفرق نفس، ہاں، نفس کی کھوپڑی پر، فرق نفس کے سر پر، نفس کی کھوپڑی پر جب تک نہیں رکھتا، کیا چیز نہیں رکھتا؟ پائے، اپنا پاؤں۔ مرد جب تک نفس کی کھوپڑی پر اپنا پیر نہیں رکھتا، اس کو دباتا نہیں ہے، اس کو رگڑتا نہیں ہے، تو راہ کو جایا بد بدرگاہ خدائے، تو راستہ کب پائے گا وہ؟ راہ کو جایا بد، راستہ، راہ منے راستہ، کجا منے کب، یا بد منے پائے گا، ملے گا اس کو، بدرگاہ خدائے، اللہ کے درگاہ تک اس کو راستہ کب ملے گا؟ یعنی نفس تو اس کو اغوا کر دے گا، خدا کے راستے میں چلنے کو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو۔ مرد راہ در بند قصر و باغ نیست، مرد راہ، ہاں، صراط مستقیم کا جو بندہ ہے، راہ منے راستہ، لیکن کون سا راستہ؟ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم۔
صراط مستقیم کا بندہ جو ہے وہ در بندی قصر و باغ نیست. ہاں بند تو قید کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد فکر. ہاں وہ قصر بنے محل، باغ بنے باغات، وہ محلات اور باغات کی فکر میں نہیں ہوتا. ہاں جو مرد راہ ہے وہ محلات اور باغات کی فکر میں دردلی او غیر درد و داغ نیست. اس کے دل میں درد اور داغ کے علاوہ اور چیز ہے ہی نہیں. اس کے دل میں اگر درد ہے، محبت ہے، اللہ و رسول کی ہے. ہاں اس کے دل میں اگر داغ لگتا ہے تو وہ فراق رسول اللہ کا لگتا ہے کہ حضور سے میں جدا ہوں. تو یہ درد ہوتا ہے اس کے دل میں، داغ ہوتے ہیں فراق کے، باقی چیزیں اس کے دل میں نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی ہے؟ گر عمارت را بری بر آسمان. ہاں کہتے اے بندہ اگر تو اپنے بنگلے کو، عمارت کو لے جائے آسمان تک، اتنا بلند بنگلہ بنا لے، او بڑا محل آسمان تک بنا لے، کیا انجام ہوگا؟ کہتے ہیں انجام عاقبت زیر زمین گردی نہان. آخر کار تو زمین کے نیچے تو نے مخفی ہونا ہے. عاقبت آخر کار، زیر زمین زمین کے نیچے، گردی ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ نہان چھپا ہوا. آخر کار تو نے خبر میں تو جانا ہے. تو عمارت کو اگر آسمان پر لے گیا تو وہ عمارت تو ادھر رہ جائے گی. تو نے تو 4 گز کے خبر میں زمین کے اندر سونا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا ہے تو یہ عمارت لے جاتا ہے، فضول کام کرتا ہے. گرچہ رستم شوکت و زورت بود، اگرچہ رستم پہلوان کی طرح، ہاں شوکت تیری گویا کہ شوکت اصل میں عزت اور شہرت کو کہتے ہیں، کہ رستم پہلوان کی طرح تیری عزت و شہرت ہو، وہ زورت اور تیرا زور ہو. پہلوان تھا نا، اس میں بڑی طاقت، پہلوانوں کو گراتا تھا. تو وہ بڑا مشہور بھی ہو گیا تھا رستم. آج تک بھی لوگ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یار رستم پہلوان ہے. سمجھ آئیے؟ تو اگر رستم پہلوان کی طرح تیری شوکت، عزت اور شہرت ہو جائے اور تیری زور اور طاقت ہو جائے، ہاں تو جائے چوں بہرام در گورت بود، تو تیرا مقام جو ہے وہ بہرام کی طرح کدھر ہے؟ در گورت، تیری قبر میں ہے. گور قبر کو کہتے ہیں. تو آخر کار تیری جگہ جو ہے وہ بہرام کی طرح کدھر ہے؟ تیری قبر میں. چاہے کتنا بھی زور اور طاقت اور شہرت تجھے مل جائے. اے پسر از آخرت غافل مباش، اے بیٹے آخرت سے غافل نہ رہو. با متاعی جہاں خوش دل مباش. اسباب متاع، ہاں متاع کس کو کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں جو نفع اٹھانے کے اسباب ہیں نا، سب کو متاع کہتے ہیں. سمجھائیے؟ یہ کپڑے ہیں اور یہ بلڈنگیں ہیں اور یہ کاریں ہیں اور یہ زینت و زیب کے جو اسباب ہیں، اس کو متاع کہتے ہیں. ہاں اسباب اس جہان کے، اس جہان مانی دنیا، اس جہان کے یعنی دنیا کے اسباب سے خوش دل نہ رہو. کہ تو دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے شاندار ہیں یار، سبحان اللہ، تو بڑا خوش ہو جائے. تو کیا بے وقوفی ہے؟ ہاں تمہارے پاس اچھی کار ہے تو دیکھو بڑی خوش ہو جاؤ. بکواس ہے. در بلیات جہاں سب بار باش. ہاں در بلیات جہان، دنیا کے بلیات اور مصیبتوں میں سب بار باش. سب بار مبالغے کا صیغہ ہے. صابر سے بہت زیادہ صبر کرنے والے رہو. اگر تمہیں مصیبتیں آ ٹوٹی ہیں اور تم پر مصیبتیں آ گئی ہیں تو ان مصیبتوں پر صبر کرو. گاہ نعمت شاکر جبار باش.
گاہ نعمت اور بوقت نعمت، جب جس وقت تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے تو گاہ نعمت بوقت نعمت شاکری جبار باش. جبار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا شاکر رہو. نعمت مل جائے شکر ادا کرو، مصیبت آ جائے صبر کرو، بس یہ گر ہے اس کا.